السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل شدت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سلطان کو اب جب کہ پتہ چل چکا ہے کہ اس کے چہرے کا نقاب اس کے سسرال والوں کے سامنے کھل چکا ہے، اور اسرا کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ سلطان کے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپس ہیں، کیونکہ سلطان نے آج تک تو اپنے سسرال والوں کے سامنے ایسا امیج بنایا ہوا تھا جیسے وہ کوئی مسٹر پرفیکٹ ہے اور ان کی بیٹی بہت ہی خوش قسمت ہے جس کے حصے میں سلطان جیسا مرد آیا۔ اب جب اسرا کی ماں سلطان کو بتاتی ہے کہ میں نے تمہیں علینا کے ساتھ ہوٹل کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو بجائے شرمندہ ہونے کے سلطان جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک آفیشیل میٹنگ تھی، میرے باس نے مجھے اس سے میٹنگ کے لیے بھیجا تھا، ہمیں اپنے ایک پروڈکٹ کی اسپانسرشپ چاہیے تھی۔ تو اسرا کی ماں کہتی ہے کہ اچھا، تو تمہیں تمہارے باس نے علینا کے ساتھ میٹنگ کے لیے اس کمرے میں بھیجا تھا، تو چلو ٹھیک ہے، ابھی تمہارے سامنے تمہارے باس کو کال ملا دیتی ہوں، کیونکہ تمہارے باس کی ماں میری بچپن کی دوست ہے، ہمارے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں۔ یہاں پر تو سلطان کو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسرا کی ماں کہتی ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولو گے سلطان؟ تو سلطان ڈھیٹوں کی طرح اسرا کی ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک مرد ہوں، میرے ساتھ جتنی بھی عورتوں کے نام جڑے ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر میری بیوی کے ساتھ کسی مرد کا نام جڑے گا تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی۔ جس پر اسرا کی ماں بھی سلطان کی اچھی خاصی دھلائی کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ اسرار کو ہم نے اس لیے یہاں بلایا ہوگا کہ اپنی بیٹی کی اس سے ملاقات کروا سکیں؟ اسرار میرے بیٹے کا بزنس پارٹنر ہے اور ہمارے اس کے ساتھ بہت اچھے فیملی ٹرمز بھی ہیں، تو وہ اس گھر میں آئے گا جائے گا، تم اس پر سوال کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اور اگر آج کے بعد میں نے سنا کہ تم نے اسرا کے اوپر کوئی بھی پابندی لگائی ہے تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلطان تو غصے سے بھرا وہاں سے چلا جائے گا، لیکن اس کے بعد اسرا کی ماں یہ سب اسرا کے بھائی سرور کو بھی بتائے گی، جس پر سرور کو تو بہت شدید غصہ آئے گا کہ سلطان ہوتا کون ہے میری بہن سے اس طرح کے سوال جواب کرنے والا، کہ اسرار وہاں پر کیوں آیا تھا، اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اسے مزہ چکھانا ہی پڑے گا اور اس کی اوقات یاد دلانا ہی پڑے گی۔ لیکن اسرا کی ماں سرور کو سمجھاتی ہے کہ سلطان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میری بیٹی اس کے ساتھ دل لگا بیٹھی ہے اور ہمیں اس وقت اسرا کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا ہوگا کہ اسرا کو تکلیف ہو، اور کھیل کے شروع میں ہی آخری چال نہیں چلنی چاہیے، آخری چال کو بہتر وقت کے لیے سنبھال کے رکھو۔ ابھی میں نے اپنے طریقے سے بات کر لی ہے، اگر وہ اس کے بعد بھی باز نہ آیا تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف سلطان جب گھر پہنچتا ہے تو اس کا تو دماغ غصے سے پھٹنے لگتا ہے کہ آج تک تو نہ سلطان کبھی پکڑا گیا اور نہ ہی کبھی کسی کی جرأت ہوئی کہ سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے سوال جواب کر سکے، لیکن آج جس طرح سے اسرا کی ماں نے میرے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال جواب کیے ہیں، تو اب مجھے لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ اسرا کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کرنا ہوگا اور اپنی مرضی سے چلانا ہوگا، کیونکہ سلطان کبھی ہار ماننے والا تو ہے نہیں، اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اسرا بھی کافی خود سر ہوتی جا رہی ہے۔ جس طرح پہلے وہ سلطان کی ناراضگی پر، غصے پر ڈر جاتی تھی، سہم جاتی تھی اور کئی دن پریشان نظر آتی تھی، سلطان کے آگے پیچھے پھرتی تھی کہ کسی طرح سے وہ مان جائے، لیکن اب اسرا میں وہ بات ہی نہیں رہی، تو وہ اس کی جڑ بھی پکڑ لیتا ہے کہ اس کی وجہ صرف اور صرف ہماری کرایہ دار مشل ہے۔ جب سے وہ ہمارے گھر میں آئی ہے اور اسرا کے ساتھ دوستی بڑھائی ہے، تو وہ اسرا کا مائنڈ میک اپ کرتی رہتی ہے کہ شوہروں کو قابو میں کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو اگنور کیا جائے اور نخرے دکھائے جائیں۔ تو سلطان پہلے تو اپنے فادر سے بات کرتا ہے کہ ان کرایہ داروں کو فوراً سے پہلے گھر خالی کرنے کا کہیں، لیکن اس کے فادر کہتے ہیں کہ ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اس طرح فوری طور پر گھر خالی نہیں کروایا جا سکتا، جس پر سلطان ایک اور پلان بناتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ اسرا خود ہی مشل سے رابطہ ختم کر دے۔ اس لیے وہ اسرا سے کہتا ہے کہ تم مشل اور اس کے ہسبینڈ کو گھر پہ انوائٹ کرو، اور خود بھی وہ اس دن گھر پہ ہی رہتا ہے
اور سب مل کر بہت انجوائے کرتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں۔ اور سلطان یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ مشل بہت ہی تیز ترار لڑکی ہے کیونکہ وہ کسی گیم میں بھی کسی کو جیتنے نہیں دیتی۔ سلطان کو انسلٹ کا احساس تو بہت ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی ہار کبھی تسلیم کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال فی الحال وہ اپنی ہار کے غصے کو دل میں ہی دبا کے اسرا کے سامنے دل کھول کے مشل کی تعریفیں کرتا ہے اور اسرا سے کہتا ہے بھائی مشل کو بلاتی رہا کرو، بہت اچھا وقت گزرا اس کے ساتھ۔ جس پر اسرا کہتی ہے کہ اگر آپ نے دوستی کرنی ہے تو جنید سے کریں، بھلا مشل سے آپ کی دوستی کا کیا مطلب؟ تو سلطان کہتا ہے کہ وہ ہے ہی اتنی امیزنگ لڑکی۔ اسرا کو حیرت ہوتی ہے اور پوچھ ہی لیتی ہے کہ کہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ تو سلطان کہتا ہے بھائی مذاق سے یاد آیا، مشل کا تو سینس آف ہیومر بھی بہت بیسٹ ہے۔ تم نے دیکھا تھا اس دن وہ سر سے پاؤں تک ویسے ہی تیار ہو کر آئی تھی جیسی لڑکیاں مجھے پسند آتی ہیں۔ سچ کہوں تو مشل بالکل ویسی ہی لڑکی ہے جیسی مجھے اپنی لائف میں چاہیے تھی۔ اسرا کو یہ سب سن کے انسلٹ کا احساس بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی بہت آتا ہے۔ بہرحال وہ یہ سب اگنور کر دیتی ہے۔ پھر کچھ دن تک جب وہ اپنے گھر جاتی ہے اور گھر والوں سے کہتی ہے کہ اب تو سلطان بہت اچھے ہو گئے ہیں، بلکہ جو نئی کرایہ دار آئی ہے میری دوست بنی ہے مشل، وہ بھی اکثر آ جاتی ہے اور سلطان ہمارے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ہم لوگ مل کے گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں۔ تو اسرا کی بھابھی کہتی ہے کہ اسرا تم بہت ہی بیوقوف لڑکی ہو، بھلا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اپنی دوست کو اس طرح سلطان کے سامنے پیش کرنے کی؟ سلطان کو تو اپنے ارد گرد تتلیاں جمع کرنے کا شوق ہے ہی، تمہیں ہی تھوڑا خیال کرنا چاہیے اسرا۔ تو اسرا اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ آپ کی بات میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ اسرا کو پتہ ہی ہے کہ مشل سلطان کو زیادہ پسند نہیں کرتی۔ لیکن اسرا کی بھابھی اسے سمجھاتی ہیں کہ اسرا دنیا کی کسی بھی عورت کو سہیلی کے نام پر اپنے شوہر کے سامنے دھکیل کے بعد میں تماشا نہیں دیکھا جاتا۔ اب اسرا جب گھر جاتی ہے تو سلطان کی پھر سے وہی مشل کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اسرا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ بھابھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، اب مجھے مشل سے رابطہ کم کرنا ہوگا تاکہ وہ سلطان کے سامنے بھی کم از کم آئے۔ اب دوسری طرف سلطان چاندنی سے بات کرنے کے بعد اور اسے دیکھنے کے بعد اس سے ملنے کے لیے بے تاب ہو جائے گا، اس لیے وہ چاندنی کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اب جلد سے جلد مجھ سے ملو۔ جس پر چاندنی بہت گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سوچنے کا موقع تو دیں۔ تو سلطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں موقع اور وقت دونوں دے رہا ہوں، اب اسی دن مجھ سے رابطہ کرنا جس دن تم مجھ سے ملنے کا پلان بنا لو، اور اگر تم مجھ سے نہیں مل سکتی تو پھر بھول جاؤ مجھے۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ سلطان کی اب پکڑ بہت قریب ہے، کیونکہ جب چاندنی سلطان سے ملنے آئے گی تو سلطان یقیناً کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش ضرور کرے گا جس سے وہ نوفل اور پریزے کے بچھائے ہوئے جال میں بالآخر پھنس جائے گا۔ نوفل دور بیٹھا اس کی تمام ویڈیوز ریکارڈ کر لے گا، جس سے پہلے تو وہ سلطان کو بلیک میل کر کے مینٹلی ٹارچر کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے بعد قانونی کارروائی کے لیے انہی ویڈیوز کو سلطان کے خلاف استعمال کرے گا۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سلطان کا دماغ کبھی ٹھیک ہو سکے گا یا پھر نوفل کی اور اسرا کی ماں کی تمام کوششیں ناکام جائیں گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔